تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو، سنتوں میں جینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا اور ایمان افروز واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اور اس سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بھی بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اخبار الاخیار میں ہے، سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی۔ میرے مولا عز و جل اسی کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 41 پر نقل کیا ہے۔ میں آج آپ کو اسی کتاب سے متعلق چند مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں ایک موضوع چل پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے؟ تو یہ وہ کتاب ہے، یعنی پردے کے بارے میں سوال جواب، کیونکہ پردہ آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دنیا بھر میں حجاب، اسکارف، برقع، پردہ، اس کے متعلق کافی ایشوز چلتے ہیں۔ مغربی ممالک نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے، اور مختلف چینلز پر بھی سنا جاتا ہے کہ پردے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلام ہوتا ہے۔ اب پردہ کیا ہے، پردے کے شرعی احکام کیا ہیں، اور ایک سوال، کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اسی کے ساتھ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 29، کیونکہ آج کل بھی پردہ ضروری، یہ تو شروع ہی میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے جو صفحہ نمبر 2 پر نقل ہے۔ پھر اسی کے صفحہ نمبر 29 پر ایک سوال ہے، اسلامی بھائی اپنی امی جان کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہے یا دبانا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اب کتنا ایک یہ اپیل کرنے والا سوال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، اس کے لیے صفحہ نمبر 29 دیکھنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اسی کتاب کے اگر میں صفحہ نمبر 260 کی طرف آپ کو لے کے جاؤں تو ایک بڑا ہی عمدہ موضوع ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز کے چھپانے کے حوالے سے اگر ایک اسلامی بہن نعت شریف پڑھتی ہے، اس کی کیا قیودات ہیں اس کے حوالے سے، نیز اگر ایک عورت یعنی اسلامی بہن مدینہ منورہ حاضری دیتی ہے تو مسجد نبوی شریف کے حوالے سے اس کے کیا احکامات ہیں، نمازیں وہاں ادا کرنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دینے کے حوالے سے عورت کے لیے کیا احکامات ہیں،
اس کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پیاری تفصیل ہے کہ جب عورت کی آواز کے اتنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے پردے کے حوالے سے اتنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، تو آیا وہ عورتیں، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، نیچے کے مکان ہوتے ہیں، بچہ گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے، او منڈے ادھر آ جا، گڈو گھر میں آ جا، یوں بلاتی ہیں. بعض اوقات سبزی والے نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو عورتیں اوپر سے آواز دے رہی ہوتی ہیں، یہ مولی کیا دام دی، یہ کیلا کیا دام دیا. فروٹ والے سبزی والے جاتے ہیں، ان کے متعلق جو اسپیشلی طور پر جو بچوں کو چیختی ہیں، بلاتی ہیں، پکارتی ہیں، تو اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت اسلامی بہن کا آواز بلند کرنا کیسا. اب اس سوال کا جواب یہ صفحہ نمبر 260 پر امیر اہل سنت نے عطا فرمایا. پھر ایک بڑا ہی سلگتا موضوع اسی کتاب میں لیا ہے، اور وہ ہے عشق مجازی، یعنی جو وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو کلچر ہے ہمارے یہاں. اب عشق مجازی کے حوالے سے یہاں پر بڑا ہی عمدہ میٹر یعنی مواد موجود ہے، اور ساتھ ہی ایک حدیث پاک اسی کتاب کے صفحہ نمبر 319 پر نقل کی گئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پر عاشق ہوا اور اس نے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا، پھر اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرا. اب اس عاشق کے بارے میں، اس عاشق سعدی کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کا یہاں مواد موجود ہے. کف آپ کو ادا کرنے میں بھی تھوڑا پرابلم ہو رہا ہوگا. جی ہاں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. کف یہ کیا ہے، نسب کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے اس کی شرائط کیا ہیں، باہر شریعت کے حوالے سے یہاں پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 360 پر اس کا مواد بیان کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی مطلب کہ خلاصہ دیا گیا. پھر میمن اور سیدہ کا کورٹ میرج، یہ باقاعدہ ہیڈنگ دی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 365 پر. پھر میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا ہی پیارا یہاں واقعہ، ان کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 199 پر 199 پر. اور اس میں پھر بہاریں بہت ہیں اسلامی بہنوں کی، اور ایسے ایسے کام، درد، تکلیف، پریشانیاں جو دور ہوئی ہیں اور اسلامی بہنوں نے جو لکھ کر دیا اس کے متعلق یہ جا بجا مختلف جگہ پر جائیں. جیسے صفحہ نمبر 195 195 پر ایک ہیڈنگ ہے، ذہنی مریض تندرست ہو گیا. اب یہ کون سا ذہنی مریض تھا تندرست ہو گیا، اس کی وضاحت صفحہ نمبر 195 پر. آپ کہیں گے کہ یہ صفحہ نمبر بتا رہا ہے، ہیڈنگ بتا رہا ہے، تو آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ میں بہت کچھ چاہتا ہوں. ساتھ میں آپ کو ایک اور ہیڈنگ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں کام والیاں جو رکھتے ہیں، دنیا بھر میں اس کا کلچر ہے، اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے. اسلامی بہنیں جو ملازمت کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد عموماً یہ سودا سلف نہیں لاتے، پرچیزنگ نہیں کرتے، گھر کی خریداری کے کام ہوتے ہیں. اس کے معاملے میں امیر اہل سنت نے ان کو کیا مدنی پھول عطا فرمائے. اچھا، یہاں ایک بڑا پیارا صفحہ نمبر 127 پر میں نے دیکھا، گم شدہ چیز ملنے کے لیے 4 اورات. ارے گھر میں چیز گم ہو جاتی ہے مختلف جگہوں پر، تو وہ کون سے 4 اورات ہیں جن سے گم شدہ چیز مل جاتی ہے. پھر اسی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے، اور نکاح کے حوالے سے بھی بہت سارے مدنی پھول، یعنی اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، دونوں کے لیے یہ کتاب میں بڑا ہی خوبصورت اور پیارا مواد ہے. اور یہ کتاب کا جو میٹر ہے 397 صفحات پیجز پر یہ مشتمل ہے. اور اس کتاب کے آخر میں امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری دعا نقل ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امہات المومنین اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کا واسطہ ہماری تمام اسلامی بہنوں کو چادر حیا نصیب کر اور حقیقی مدنی برقعے کے ساتھ شرعی پردہ کرنا نصیب فرما. میری اور تمام امت کی مغفرت فرما.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے یہ کیا، صفحہ نمبر 396 پر میاں بیوی کو غسل میت کے متعلق سوال جواب ہے، بدگمانی کا بھی مواد ہے، یعنی بہت کچھ اس کتاب کے اندر لیں گے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، امیل سنت کی بہترین کتاب، یہ سمجھتے کہ پردے کے بارے میں یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی بہت ساری معلومات اس کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ یقیناً میں اس مختصر سے وقت میں اس کتاب کا اتنا ہی تعارف بیان کر سکوں گا، البتہ اس کے شروع کے صفحات پر اس کی فہرست ہے، اس کی فہرست بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور بہت سارے اس میں مواد ہیں، عورت کے لفظی معنی کیا ہیں، پردے کے متعلق کیا حکم ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس دور کے حوالے سے بالخصوص بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جن ممالک میں بے پردگی ہو رہی ہے، بے پردگی کی وجہ سے وہاں پر کیا آفتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، اس کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس سے ہدیتاً حاصل کیجیے، 80 روپیہ اس کا ہدیہ ہے پاکستان میں۔ یہ کتاب مختلف ممالک میں بھی دستیاب ہے، مکتبۃ المدینہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، اور اس ملک میں اس کتاب کو اس ملک کی کرنسی کے حساب سے اس کا اپنا اپنا ہدیہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کتاب کی پرائز ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دستیاب ہے۔ اس کتاب کی مزید تفصیلات کو جاننے کے لیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کا آئیے طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور لیں گے اور اس کا لازمی مطالعہ کریں گے، بالخصوص اسلامی بہنیں، کہ اس کتاب میں ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے جو کچھ مواد موجود ہے کہ کس طرح شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دنیا بھر میں دھومیں مچانی ہے۔ ٹیکسی میں سفر کرنے کا بھی وقت آتا ہے، موقع ہوتا ہے، تو ٹیکسی میں سفر کرنے کے حوالے سے کیا کیا شرعی حکم ہیں، اس کی وضاحت اس کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدف طے کر لیں، کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے، ایس ایم ایس کر دیجیے۔ ویسے میرا ناقد مشورہ ہے، اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو یہ کتاب ایسے دلچسپ بہت ہے، ہو سکتا ہے کہ 7 دنوں میں آپ اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اچھا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی 7 دنوں میں، یا جو آپ جیسے آپ کی مطالعے کی رفتار ہو، کو ہدف طے کر لیں، ٹارگیٹ طے کر لیں کہ اس کو اتنے دنوں میں پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، تو امید کرتا ہوں کہ اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکتبۃ المدینہ کی ان پیاری پیاری اور خوبصورت مدنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جاتے جاتے اپنے عزم کا پھر اظہار کر لیجئے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چگل خور کفل مدین انشاءاللہ عز و جل۔ سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں